اسی لیے ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم اس زندگی میں یہ سوچ کر کے زندگی نہ گزارے کہ ہمیں 60 سال رہنا ہے، 70 سال رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موت کا سسٹم بنایا ہے، اور وہ موت کب آئے گی ہم نہیں جانتے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ نے 5 چیزوں کا نام لے کر کے 5 چیزوں کی جانکاری صرف ہم کو ہے۔ قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے، رحم مادر میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، اور انسان کل کیا کرے گا یہ اللہ کو معلوم ہے، اور انسان کہاں مرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا، کب مرے گا چھوڑ دو۔ بھئی انسان عام طور سے یہی نہ سوچتا ہے کہ ہم سرائے محی الدین پور کے، شاہ گنج کے، جون پور کے رہنے والے تو ہم اپنے گاؤں میں، اپنے شہر، کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی۔ انسان کس حال میں مرے گا نہیں گارنٹی۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کے زندگی گزارنا چاہیے۔ کوئی گناہ کرنے کے ٹائم انسان کو سوچنا چاہیے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبعث العبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کی موت ہوئی تھی۔ اب سوچو اگر ہم کوئی گناہ کرتے وقت، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا، کوئی نافرمانی والا، کوئی ناجائز کام کرتے ہوئے اللہ نہ کرے اگر ہماری موت ہو جائے میرے بھائی، تو قیامت کے دن ہم اٹھیں گے اسی حال میں اٹھیں گے۔ اسی لیے جو انسان حج کے احرام کی حالت میں انتقال کر جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اسی حال میں، اسی احرام کے کپڑے میں اس کو دفنایا جائے گا، اس کو الگ سے کفن نہیں پہنایا جائے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن احرام کی حالت میں، حج کا احرام اور عمرہ کا احرام باندھ کر کے جو مرا تھا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو وہاں پر بھی وہ تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا، اسی حال میں وہ اٹھے گا۔ تو موت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔